سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج 21ویں تراویح اور قرآن پاک کی 3 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی سورت جو تلاوت ہوئی ہے وہ سورہ حامیم السجدہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الشورى اور تیسرے نمبر پہ الزخرف۔ اس طرح الحمدللہ ہمارے 25 پارے ہو چکے۔ پہلی سورت ہے سورہ حامیم سجدہ۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہاں سے 7 صورتیں ایسی شروع ہو رہی ہیں جو مسلسل حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ مسلسل ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ قرآن کی ترتیب کے اندر بھی مسلسل ہیں اور قرآن کے نازل ہونے میں بھی مسلسل ہیں، ورنہ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ترتیب تحریری ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ یعنی ایک ترتیب تو یہ ہے جس ترتیب سے صورتیں آتی ہیں، سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، اس طرح، اور ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اس ترتیب سے قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا جس ترتیب سے یہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، بلکہ کبھی کون سی صورت، کبھی کون سی آیت، کبھی کون سی صورت، کبھی کون سی آیت، اس طرح نازل ہوتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ صورت اس جگہ پر رکھ دی جائے، یہ صورت اس جگہ پر رکھ دی جائے، یہ آیت اس طرح رکھ دی جائے، تو یہ ترتیب پھر بعد میں بنی۔ لیکن یہ جو 7 صورتیں ہیں مسلسل آ رہی ہیں، تو نازل ہونے میں بھی اسی طرح، پہلے یہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی نازل ہوئی۔ ان 7 صورتوں کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی خاص تاثیر ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی مقصد کے لیے ان 7 صورتوں کو ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھ لیا جائے، ختم کے طور پہ ان 7 صورتوں کو پڑھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جس مقصد کے لیے بھی دعا کی جائے یا جس مقصد کے لیے پڑھی گئی ہو اس مقصد کے لیے دعا کی جائے، تو اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو ختم اس کا کر کے پھر اپنے مقاصد کے لیے دعا کرنا تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، اور زیادہ نہیں ہے ویسے، اگر پڑھنا بھی چاہیں تقریباً 1.25 پارے پر یہ مشتمل ہیں ساری صورتیں۔ اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تو 2-3 آدمی گھر کے مل کے، 2-3 افراد مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں اور اس کے بعد مل کر دعا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو پہلی صورت ہے حامیم سجدہ، اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے لوگوں کے پاس جاتے تو کفار مکہ تنگ آ جاتے اور بار بار وہ کہتے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آیا کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے کر آئے تو کفار مکہ کو بہت ناگوار گزرا کہ یہ صاحب ہر وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیتے، نہ ہوں گے اور نہ ہمارے پاس آئیں گے، قتل ہی کر دیتے۔ تو ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، عتبہ۔ یہ بڑا سمجھدار تھا، تو کافر لیکن بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی قتل کیوں کرتے ہو اس سے، وہ بھی سمجھدار آدمی ہے، ہمارا قریشی آدمی ہے، تو کیوں نہ اس سے بات کر لی جائے، بات کرنے میں خیر ہوگی، ضرور کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، آپ میرے ذمہ لگاؤ، میں اس سے بات کروں گا اور سارے اختیارات مجھے دے دو کہ میں بات کروں گا اور جو بھی میں فیصلہ کر کے آؤں پھر تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن قتل نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کوئی حل نکالو بھائی، درمیانہ راستہ نکالو۔ تو عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ سمجھدار آدمی ہے، کوئی نادان تو نہیں ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، بہرحال کوئی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہو۔ تو کہنے لگا کہ دیکھیں اگر آپ کو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو اگر بادشاہت کی لالچ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں مکہ کا سردار بن جاؤں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا لا بما تقول، ما بما تقول، بھائی جو کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے، آپ نے جو بات کی ہے ایسی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا
کہ شاید دوسری بات یہ کہ آپ کو پیسے کا لالچ ہوگا، پیسے کی ضرورت ہوگی، دولت کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نعوذ باللہ دولت کے پجاری ہیں، دولت چاہیے، تو میں تمام مکہ والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی دولت میں سے ایک بڑی تعداد، بڑی مقدار جمع کرتے ہیں، پھر آپ لا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیں، جتنی دولت آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا ما بما تقول، بھائی آپ جو کہہ رہے ہو یہ بات نہیں ہے۔ پھر اس نے تیسری بات کی، کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی نظر کسی مکہ کی لڑکی پر ہو کہ میں سردار بن جاؤں گا، میں دعوت دوں گا اور میں ان کے بتوں کو برا بھلا کہوں گا، میرا نام ہو جائے گا، پھر مکہ کی خوبصورت لڑکی ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گی، میں اس سے نکاح کروں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو آپ جس لڑکی کا نام لیں تو اس لڑکی کے سے نکاح کروانا، وہ لڑکی لے کر آنا میرے ذمہ ہے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا ما بما تقول، آپ جو کہہ رہے ہو ایسی بات نہیں۔ پھر جب وہ سٹ پٹایا، 3 باتیں وہ کر چکا، لیکن آپ نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس نے چوتھی بات یہ کی، کہنے لگا کہ شاید پھر آپ کا دماغی توازن نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے، آپ پر کوئی جادو ہے، سحر ہے، ٹونا ہے، یا آپ پر کسی نے کچھ کر دیے ہے اور آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا علاج کروانا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور میں خود اچھا علاج کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، عتبہ نے کہا میں اچھا علاج کر لیتا ہوں، میرے ذمہ ہے، آپ کا علاج کرواؤں گا، آپ تیار تو ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ما بما تقول، ایسی بات بھی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ جب آپ نے 4 باتیں ٹھکرائیں تو پھر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادوگر ہے، یہ اپنی طرف سے کتاب بنا کر لاتا ہے، یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر لاتا ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تو رحمان اور رحیم ذات کی اتری ہوئی کتاب ہے، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اللہ نے ہر زبان میں، جس زبان میں جو نبی بھیجا تو اسی زبان کا نبی بھیجا، اسی قوم کا نبی بھیجا، تاکہ وہ قوم اس نبی کے مزاج سے آشنا ہو، وہ نبی اس کی قوم کے مزاج سے آشنا ہو، اور جو کتاب اتاری وہ بھی اسی قوم کی زبان میں اتاری۔ تو قرآن مجید کے مخاطب جو تھے وہ عربی تھے، مکہ والے تھے، عربی تھے، اس لیے قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہاں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21 میں بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تمام اعضاء، آج ہم جن اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، جن اعضاء کو مزے دلانے کے لیے گناہ کرتے ہیں، کانوں کو مزے دلانے کے لیے، آنکھوں کو مزے دلانے کے لیے، زبان کے مزے کے لیے مختلف گناہ کرتے ہیں، تو یہ اعضاء قیامت کے دن میرے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، بولیں گے۔ تو انسان حیرت اور افسوس سے کہے گا لما شہدتم علینا، بھائی میں تو تمہارے مزے کے لیے سارا کچھ کیا کرتا تھا، میرا کیا تھا؟ ہاتھوں سے آواز آئے گی کہ ان ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، کانوں سے آواز آئے گی۔ اب یہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیسے ہاتھ بولیں گے، لیکن دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی بھی عقل سے سوچیں تو زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، زبان سے کیسے آواز آتی ہے؟ کون آواز نکالتا ہے؟ جو ذات آج زبان سے آواز نکال سکتی ہے، کل کو وہ ذات اس بات پر قادر، آج بھی قادر ہے، کل کو بھی وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہاتھوں سے آواز نکال دے، کانوں سے آواز نکال دے، آنکھوں سے آواز نکالے۔ تو یہ ہاتھ، کان، ناک، پیر، سارے اعضاء جب گواہی دیں گے کہ ہاں اس موقع پہ تم نے ہمارے مزے کے لیے گناہ کیا، تو انسان کہے گا بھائی لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے بھائی ہمارے بس کا تو ہے نہیں، جس ذات نے زبان کو طاقت دی تھی بولنے کی، آج اس ذات نے ہمیں طاقت دی۔ ہاتھ کہیں گے کہ آج ہم بول رہے ہیں، کان کہیں گے کہ ہم بول رہے ہیں۔ اس لیے ان اعضاء کے مزے کے لیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ یہ اعضاء ہمارے حق میں نہیں ہیں، اصل یہ کہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو یہی اعضاء پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ان اعضاء کے مزے لینے کے لیے گناہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ میرے دشمن ہے، میرے خیر خواہ نہیں ہے، قیامت کے دن یہ میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 26 میں کافروں کی ایک عجیب حرکت کو بیان کیا گیا، وہ یہ
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام میں قرآن پڑھتے تھے تو کافر جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہاں کھڑے ہو کے شور مچاؤ تاکہ اس کی آواز جو ہے نا دوسروں تک نہ پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کی آواز میں سحر ہے، قرآن کی آواز ایسی ہے کہ جب کسی کان میں پڑتی ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا قرآن ہو تو اس کی تاثیر ہی الگ تھی۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہاں کھڑے ہو کے شور مچاؤ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ ایک تو سنو نہیں اور یہاں شور مچاؤ تاکہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور تمہارا کلام غالب رہے اور یہ قرآن کی آواز دب جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، کسی بھی صورت میں دین کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی باتیں اس زبان سے نکلتے ہیں، سب سے اچھی بات، سب سے بہترین کلام وہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کی جو زبان کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ یا تو زبان سے اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ یہ جو ہم اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا ہمیں۔ اصل بات وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی دعوت کی طرف دعوت کے لیے بات کی جائے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد ہمارا 25واں پارہ شروع ہوتا ہے حامیم سجدہ کے ساتھ، اور پہلی آیت ہے الیہ یرد علم الساعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، لیکن تم اپنی قیامت کی تیاری کرو۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، اب بھی جو ہے نا ہمارے مسلمانوں میں بھائی امام مہدی کب آئیں گے، دجال کب آئے گا، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب اگر ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ہم ان کا لشکر بنیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا لشکر بنیں گے، بھائی وہ موقع ملے یا نہ ملے پتہ نہیں کب آئے، لیکن اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے یہ سوچ کر تیاری کریں من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت شروع ہے۔ اب پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے، کب ہماری قیامت شروع ہو جائے، اس لیے قیامت کے بارے میں زیادہ سوال کرنے سے پہلے یا قیامت کے بارے میں پیچھے پڑنے سے پہلے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی قبر کی تیاری کرے۔ پھر آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کی ایک کمزوری کو بیان فرمایا کہ انسان مال مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، مال مانگتے ہوئے تھکتا نہیں، وإن مسہ الشر فیئوس قنوط، اور اگر مال مانگتے مانگتے اس کو کوئی برائی آ جائے، یعنی اس کی خواہش پوری نہ ہو، فیئوس قنوط، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مال ملتا رہے، اللہ سے مانگ رہے مال مل رہا ہے تو آدمی اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، لیکن اگر اسی دوران اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو آزمائش میں ڈال دیں، فیئوس قنوط، تو وہ نا امید سا اور مایوس سا ہو جاتا ہے۔ اسی کو سورہ فجر میں فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ انسان پر اللہ جب اپنے مال کے اپنے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے تو فیقول ربی اکرمن، انسان کہتا ہے کہ بڑا اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور جب وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ جب اس کو آزماتے ہیں اور مال کی تھوڑی سی تنگی دے دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، پھر کہتے ہیں اللہ نے بڑا پریشان کیا، بہت پریشان ہوں۔ حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری فراوانی کا وقت کتنا تھا، فراوانی کے وقت کو اور اس مشکل کے وقت کو آپس میں سامنے رکھ کر موازنہ کرے تو انسان خود انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کرے گا کہ میری فراوانی کا وقت، خوشی کا وقت، عیش و عشرت کا وقت زیادہ تھا اور یہ تھوڑی سی تنگی کا وقت ہے، تو اس وقت کے اندر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشورى۔ شورا آپ جانتے ہیں، شورا مشورے کو کہتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے لیے جو ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے اس جماعت کو شورا کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ کی تعریف کی گئی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور عام مومنوں کی بھی تعریف کی گئی کہ مومن لوگ، مسلمان لوگ آپس میں جب بھی کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو مشورے کے بغیر نہیں اٹھاتے۔ مومنوں کے کچھ اوصاف آ رہے ہیں،
وہ بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمان کا ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے. اور اس سے جمہوریت پر بھی اللہ نے زد ماری ہے کہ یہ جو جمہوریت ہمارے ہاں رائج ہے یہ جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے کہ جمہوریت کے اندر گھوڑا گدھا انسان سب برابر ہے. اسلام کو جو نظام پسند ہے وہ اسلام کو شورائی نظام یا خلافت والا نظام پسند ہے. اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے اور جمہوری نظام کی اسلام نے حوصلہ افزائی نہیں کی. جمہوری نظام کے اندر تو یہ ہے نا کہ ایک عالم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے اور ایک بھنگی ہے، اس کی رائے اور ایک ڈاکٹر انجینئر یا عالم کی مفتی کی رائے برابر ہے، اس کا ووٹ برابر ہے. اسلام اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا اس نظام کو. اسلام یہ کہتا ہے کہ شورائی نظام ہونا چاہیے. شورائی نظام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں حکومت کو چلانے کے لیے بھی شورائی نظام، مطلب یہ کہ جو اس حکومت کو چلانے کے اہل لوگ ہیں، جو اس کے ماہر لوگ ہیں، ان چند لوگوں کو بٹھا کر مشورہ کر لیا جائے کہ آگے ہمارا لیڈر کون ہوگا. جیسے انجینئرنگ کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو چند انجینئر ہی مل کر بیٹھیں گے نا کہ بھائی اب ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. ڈاکٹری کا شعبہ ہے تو ڈاکٹری کے شعبے میں اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو ڈاکٹری مل کے بیٹھیں گے اور اس کو مسئلے کو حل کریں گے نا. ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹری کے شعبے میں کوئی مسئلہ آیا تو سب کو بلا لیا، چپڑاسیوں کو بھی بلا لیا ہسپتال کے، اور جو ہے گیٹ مین کو بھی بلا لیا، اکاؤنٹنٹ والوں کو بھی بلا لیا، بھائی آؤ مشورہ کرنا ہے، یہ مریض ہے اس کا کیا حل ہے، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جب حکومت کے نظام کو چلانے کا وقت آتا ہے تو پھر جمہوریت کا نعرہ ہم لگاتے ہیں. یہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم نکلے. جمہوریت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ شورائی نظام ہو. جب ایک حکومت کا نظام چلانا ہے، پورے ملک کو چلانا ہے، تو ملک کو چلانے کے لیے جو قابل لوگ ہیں، ملک چلانے کے جو ماہر لوگ ہیں، نظام چلانے کے ماہر لوگ ہیں، ان ماہر لوگوں سے مشورہ کر کے چند لوگوں کو منتخب کر کے آگے کر دیا جائے. یہ ہے نظام اور یہی خلافت کا نظام ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے چند لوگوں کا نام لیا، فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھ لینا، آپس میں مشورہ کر لینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کا نام لیا، فرمایا کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں کا نام لیا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لے. یہ ہے نظام اصل. تو قرآن کریم اسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں تمہارے پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سو کو تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. عام طور پر انسان پر جب مصیبت آتی ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ بھائی جو ہے اللہ نے مجھے پکڑ لیا اور میرے گناہوں کی شامت. ٹھیک ہے، آپ کے گناہوں کی شامت ہے، ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ خود فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں. بے شمار گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہی نہیں ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. کسی ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر ہمیں تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ہر گناہ کی مصیبت نہیں ہے. اگر ہر گناہ کی مصیبت ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو ہم تو بالکل سکون اور چین ہی ختم اپنا کر دیں. اللہ فرماتے ہیں بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، کہیں کہیں تمہیں پکڑ لیتے ہیں. اس لیے پھر ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان گناہوں کی نحوست سے بچنے کے لیے انسان وقتاً فوقتاً توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کچھ اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پہلی خوبی مسلمان کی یہ ہونی چاہیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فرمایا کہ اللہ پر توکل ہر حال کے اندر. توکل کیا ہے؟ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگ توکل کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے، یہ توکل ہے. توکل یہ نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنگل کے اندر بٹھا کے کھلائیں گے. تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سرسری نگاہ والا، وہ اٹھ کے چلا گیا. اس نے کہا سارا دن میں محنت کرتا ہوں، فضول محنت کرتا ہوں، اس سے بہتر ہے جنگل میں چلا جاؤں. اب جنگل میں جا کے بیٹھ گیا تو اس انتظار میں کہ اللہ کھلائے گا، اللہ سے مانگتا بھی رہا. کافی دیر گزری تو ایک بندہ آیا کھانا وانا لے کر، کچھ لے کر آیا. وہ دیکھتا رہا ادھر ادھر، بھائی کوئی ہو بندہ تو میں اس کو دے دوں. جب اس کو یہ بندہ نظر نہ آیا، یہ درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بندہ واپس جانے لگا، کھانا لے کر واپس جانے لگا. بھائی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، کس کو دوں؟ اب جب اس کی نگاہ اسی پر تھی کہ یہ کھانا لے کر آیا، اللہ کرے مجھے دے،
جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے تھوڑا سا کھنکھارا آواز دی، ایسے آواز نکالی تو اس بندے کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی بندہ موجود ہے. واپس آیا، اس کو کھانا دیا، کھانا کھایا. دوسرے دن مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کل توکل پر بیان کیا تھا، بہت اچھا بیان کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بات رہ گئی تھی. کہا کہ کیا؟ کہا کہ مولانا صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ توکل کریں تھوڑا سا کھنکھارنا بھی پڑتا ہے. اللہ پر توکل کریں تو اللہ دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا کھنکھارنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ملتا. تو یہ ہے توکل کا مطلب توکل کرنا ہے لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بھائی اللہ دے گا. تو پہلے اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر ان اسباب سے نظر ہٹا لیں کہ ان اسباب کے اندر کچھ نہیں ہے، کرنا اللہ نے ہے. اللہ چاہیں گے تو ان اسباب کے بغیر بھی کر دیں گے، لیکن میں اسباب کو اختیار کرنے کا پابند ہوں، مجھے اس بات کا پابند بنائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قافلہ آیا، تو قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر مسجد نبوی شریف کے ساتھ اپنے اونٹوں کو اونٹوں کو بلکہ ایسے چھوڑ دیا، سامان لدا ہوا تھا، چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے. جلدی نہ اونٹوں کو دیکھا نہ کچھ کیا اور اندر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا جو سردار تھا امرؤ القیس، عبد القیس، تو اس نے کیا کیا، اس نے سارے اونٹوں کو باندھنے کے بعد ان کا سامان اتارا، سامان ایک طرف رکھنے کے بعد تمام اونٹوں کی نشانیاں لگائیں. پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح توکل اختیار کیا ہے. یہ ہے توکل، کہ اونٹ کو باندھنے کے بعد اس کی رسی پر نشانی لگاؤ اور تمام سامان کو ایک طرف رکھو، اس کو حفاظت میں رکھو، پھر اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دو. تالا لگاؤ گھر کو، دکان کو تالا لگاؤ، پھر اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دو کہ میں نے تالا لگا دیا، اس کی حفاظت اللہ نے کر دی. یہ ہے توکل. والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، اور تیسری خوبی یہ کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. اور چوتھی خوبی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب مومنوں کو، مسلمانوں کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من استغضب فلم یغضب فهو حمار، فرمایا کہ جس کو غصہ دلایا جائے پھر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. من استرضی فلم یرضى فهو شیطان، فرمایا کہ جس کو غصے کے بعد راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر وہ راضی نہ ہو وہ شیطان ہے. غصے کا نہ آنا یہ گدھا پن ہونے کی علامت ہے. کہ اسے ایک آدمی کہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے. اس لیے کہ گدھے کو جتنا بھی پیٹ لو کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کو، کبھی یہ نہیں کہے گا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا گا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو. لیکن غصہ آنے کے بعد اگر کوئی آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس وقت آپ نہیں مان رہے، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہے، تو سمجھیں کہ پھر آپ شیطان ہیں. تو غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں لوگوں کو گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کر. غصہ آئے تو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں. مثلا کسی پر غصہ آیا تو اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کا سر پھوڑ دوں، اس کو جو ہے نا اس کو گولی سے اڑا دوں، تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ 2 گھنٹے کے بعد میں کروں گا یہ کام، 2 گھنٹے کے بعد کروں گا، 2 گھنٹے میں خود بخود غصہ ختم ہو جائے گا. پھر جا کر آپ اس کا سر پھوڑیں، جو بھی کریں وہ غصے کی حالت میں نہیں ہوگا. تو غصے کی حالت میں غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یہ حرام ہے. والذین استجابوا لربہم، ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، یعنی جب اللہ اپنی طرف بلائیں تو اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں. وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وہ امرهم شورى بینہم، اور ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ خوبیاں اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں اس سورت کے اندر، سورہ شورى کے اندر. اس کے بعد ہماری سورہ زخرف ہے. زخرف کہتے ہیں تیسری سورہ جو آج ہم نے پڑھی ہے. زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا چاندی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے تو ہم سب کو ایک کر دیتے، کافروں کو، مسلمانوں کو، سب کو ایک کر دیتے اور سب کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، سیڑھیاں جو ہے سونے کی لگا دیتے، چھتیں چاندی کی لگا دیتے. لیکن پھر کیا ہوتا؟ پھر سب ایک ہو جاتے. لیکن جو ہم نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے دیا ہے کیا وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو ہم نے نہیں دیا کیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا.
اگر جس کو دیا اور وہ شکر کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ دولت نعمت ہے. جتنی بھی دولت ہو، اللہ نے جتنی دولت دی ہے، لیکن اس دولت پر شکر بھی کرتا ہے، اس دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتا ہے، اس دولت کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو وہ دولت اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے برکت ہے، اس کے لیے آگے کا ذخیرہ ہے. اور اگر اس دولت کے ملنے کے بعد اس کا غرور بڑھ جاتا ہے اور اس دولت میں سے خرچ نہیں کرتا تو وہ دولت اس کے لیے عذاب ہے. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے آزمایا مال نہ دے کر، تنگی دے کر، تنگ دستی دے کر، اس تنگ دستی کے اندر وہ ناشکری کرتا ہے اور ہر وقت واویلا کرتا ہے کہ میرے پاس سے کچھ ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اس طرح کا واویلا، اس طرح کا رونا پیٹنا ہے، تو وہ ساری زندگی روتے پیٹتے رہیں گے اور ناشکری کا وبال اپنی جگہ پر ہوگا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ جن لوگوں کی زبان پر ناشکری کے الفاظ ہیں یا ناشکری کا مزاج ہے، ساری زندگی وہ ناشکرے رہیں گے، روتے پیٹے رہیں گے. اور اگر مزاج بن جائے شکر گزاری کا، چاہے کچھ بھی نہیں کہ پھر بھی آدمی کہے کہ چلو میں ان لوگوں سے تو اچھا ہوں جو جھگی کے اندر رہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اللہ نے اتنا تو دیا ہے نا میں کرایہ دے سکتا ہوں، اللہ نے اتنا تو دیا ہے نا کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اور اگر موٹر سائیکل بھی نہیں تو اللہ نے ہاتھ پیر تو دیا نا میں چل پھر سکتا ہوں. اگر یہ شکر کا مزاج ہے تو اللہ بڑھائیں گے، اور اگر شکر کا مزاج نہیں ہے تو پھر وہ غربت، وہ تنگ دستی اس کے لیے عذاب ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غربت کے ہوتے ہوئے، تنگ دستی کے ہوتے ہوئے بھی اتراتا ہے اور اس کے اندر غرور ہے، تو فرمایا اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے کہ ایک غریب ہو اور پھر اس کے اندر تکبر ہو. یعنی مالدار کا تکبر کرنا بھی برا ہے، لیکن ایک غریب ہو اور اس کے اندر تکبر ہو، بڑائی ہو اور اکڑ پن ہو، تو اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ چلو وہ تو مالدار ہے اور اس کا تکبر کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے، اگرچہ ناجائز ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے. لیکن غربت کے ہوتے ہوئے، تنگ دستی کے ہوتے ہوئے تیرے اندر کیا تکبر تھا، تیرے اندر کیا غرور تھا، تو نے میرا شکر ادا کیوں نہیں کیا، تو نے صبر کیوں نہیں کیا. اسی صورت کے اندر ایک اور بات بیان کی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کی یاد سے، ہماری یاد سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، فرمایا کہ ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. جو مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے روح گردانی کرتا ہے، تو ہمیشہ اللہ اس کا ایک دوست بنا دیتے ہیں جو شیطان ہوتا ہے، پھر اس کو اس راستے پر چلاتا رہتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب دعا کریں، بھائی آپ نے اتنے گناہ کیے، اتنی اللہ کی نافرمانی کی کہ شیطان سے آپ کی پکی دوستی ہو گئی، اب اس دوستی کو توڑنا پڑے گا، پکا توبہ طائب ہونا پڑے گا، پھر اللہ تمہیں توفیق دیں گے. اسی طرح جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ فرشتہ اس کا ایک دوست بنا دیتے ہیں، اور مسلسل وہ فرشتہ اس کو نیکی کی تلقین کرتا رہتا ہے. اگر برائی کے راستے پر مسلسل چلیں گے تو شیطان لگا دیں گے اللہ ساتھ، اور شیطان اس کو ہمیشہ برائی کی تلقین کرے گا. نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ایک فرشتہ لگا دیں گے اور فرشتہ اچھائی کی تلقین کرے گا. آخر میں اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو اگر تم مجھے راضی کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ تم غمگین ہوگے. قیامت کا روز سب سے بڑا ہولناک دن ہوگا، تو قیامت کا دن سب سے بڑا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا. اس دن اگر کسی کو غم سے اور فکر سے نجات مل گئی تو وہ کامیاب ہے. چند لوگوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کے دن کے غم سے آزاد فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی کے تقاضے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف آ رہا ہے اور نفس کو دبا کر نماز کی طرف آ رہا ہے، قرآن کی طرف آ رہا ہے. اللہ باقی لوگوں سے حساب لے رہے ہوں گے، باقی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس سے کہیں گے کہ جا تو عیش و عشرت کر، تو ذرا مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ، میں ذرا ان کا حساب لے لوں. اسی طرح وہ آدمی بھی کہ جس کو گناہ کا موقع مل گیا، مکمل موقع مل گیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تنہائی کے اندر انسان بیٹھا ہے، گناہ کا موقع مل رہا ہے، فوراً خیال کریں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس عمل پر اللہ اتنا اجر دیں گے، قیامت کے دن کے غم اور فکر سے اللہ آزاد فرمائیں گے. اور ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑے اللہ کے خوف سے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن کے خوف سے آزاد فرمائے. تو رونا نہ آئے، رونے کی کوشش کریں.
رونے کی شکل بنائیں، بتکلف رونے کی کوشش کریں۔ اللہ اس ایک قطرے، دیکھیں اللہ سمندروں کے مالک ہیں، اللہ کو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمندر چلانے والی ذات ہو، جو بارشیں برسانے والی ذات ہو، وہ ذات کہتی ہے کہ ایک قطرہ نکال کے مجھے دکھا دو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو یہ ایک قطرہ اللہ کو محبوب ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے روئیں۔ اور رونا کیسے آئے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھیں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں کہ یا اللہ میں کتنا باغی ہوں، تو آپ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا اور میں نے کیا کچھ کیا آپ کے ساتھ کیا۔ جب اس طرح سوچیں گے تو اللہ رونا نصیب فرمائیں گے، اور اس قطرے کی بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی خوف سے، قیامت کے دن کی فکر سے اللہ آزاد فرمائیں گے۔ اللہ ہماری توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته.